13واں پارہ سورہ یوسف آیت نمبر 109 سے 111، ٹوٹل اس کی 111 ہی آیتیں تھیں، اور آج سورہ یوسف مکمل ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة للذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين۔ اللہ کے نام سے شروع، مہربان رحمت والا۔ وما ارسلنا، اور ہم نے رسول بنا کر نہیں بھیجا، من قبل کا، تم سے پہلے، الا مگر، رجالا، مردوں کو، نوحی الیہم، ہم وہی بھیجتے تھے ان کی طرف، من اہل القری، شہروں کے رہنے والوں میں سے تھے وہ، افلم یسیروا، تو کیا وہ نہیں چلتے، فی الارض، زمین میں، فینظروا، تو دیکھ لیتے، کیف کان عاقبۃ للذین من قبلہم، کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، ولدار الآخرہ، اور بے شک آخرت کا گھر، خیر للذین اتقوا، بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہوئے، افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا استیأس الرسل، جب نا امید ہو گئے، ظاہری اسباب سے جب نا امید ہو گئے رسول، وظنوا، اور لوگوں نے سمجھا، انہم قد کذبوا، کہ وہ تحقیق ان سے جھوٹ کہا گیا ہے، جاءہم نصرنا، تو اس وقت ان کے پاس آ گئی ہماری مدد، فنجیا، تو ہم نے بچا لیا، من نشاء، جسے ہم نے چاہا، ولا یرد، اور پھر انہیں جاتا، بأسنا، ہمارا عذاب، عن القوم المجرمین، جرم کرنے والی قوم سے، لقد کان، ضرور بے شک ہے، فی قصصہم، ان کے قصوں میں، عبرت، ان کے قصوں میں عبرت ہے، لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے، ما کان حدیثا، وہ نہیں ہے ایسی بات جسے یفترا، خود بنا لیا جائے، ولیکن تصدیق الذین بین یدیہ، اور لیکن تصدیق کرنے والا ان کتابوں کی جو اس سے پہلے تھی، وتفصیلا، اور ہر چیز کی تفصیل، ہر چیز کا مفصل بیان، کل شیء، ہر چیز کا مفصل بیان، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب شہروں کے رہنے والے مرد ہی تھے، جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے، تو کیا یہ لوگ زمین پر نہیں چلے تاکہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا، اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل مکہ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیوں نبی نہیں بنایا، فرشتوں کو نبی بنا کر کیوں نہیں بھیجا۔ اس آیت میں انہیں جواب دیا گیا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان ہونے پر حیران کیوں ہیں، حالانکہ ان سے پہلے جتنے بھی اللہ کے رسول تشریف لائے وہ سارے مرد ہی تھے، سارے انسان ہی تھے، کسی فرشتے، جن، عورت اور دیہات میں رہنے والے کو نبوت کا منصب نہیں دیا گیا۔ کیا یہ جھٹلانے والے مشرکین زمین پر نہیں چلے تاکہ وہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلایا تھا انہیں کس طرح ہلاک کر دیا گیا۔ اور بے شک آخرت کا گھر یعنی جنت پرہیزگاروں کے لیے دنیا سے بہتر ہے،
تو کیا تم غور نہیں کرتے اور عبرت حاصل نہیں کرتے تاکہ ایمان قبول کر سکو؟ حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسولوں کو ظاہری اسباب کی امید نہ رہی اور لوگ سمجھے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا ہے، تو اس وقت ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، تو جسے ہم نے چاہا اسے بچا لیا گیا اور ہمارا عذاب مجرموں سے پھیرا نہیں جاتا۔ یعنی لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں تاخیر ہونے اور عیش و آسائش کے دیر تک رہنے پر مغرور نہ ہو جائے، کیونکہ پہلی امتوں کو بھی بہت مہلتیں دی جا چکی ہیں، یہاں تک کہ جب ان کے عذابوں میں بہت تاخیر ہوئی اور ظاہری اسباب کے اعتبار سے رسولوں کو اپنی قوم پر دنیا میں ظاہری عذاب آنے کی امید نہ رہی، تو قوموں نے گمان کیا کہ رسولوں نے انہیں جو عذاب کے وعدے دیے تھے وہ پورے ہونے والے نہیں۔ اس وقت اچانک انبیاء کرام اور ان پر ایمان لانے والوں کے لیے ہماری مدد آ گئی اور ہم نے اپنے بندوں میں سے اطاعت کرنے والے ایمانداروں کو بچا لیا اور مجرمین اس عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ لقد كان في قصصهم، بے شک ان رسولوں کی خبروں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں جو خود بنا لی جائے، لیکن یہ قرآن ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے تھی، اور یہ ہر چیز کا مفصل بیان ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ یعنی بے شک انبیاء کرام کی اور ان کی قوم کی خبروں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم نے سنا جو بھی مکمل ہو گیا، یہ بس آخری آیت ہم سن رہے ہیں۔ اب یہ ہے تو ایک قصہ جسے قرآن نے سب سے اکثر القصص فرمایا، سب سے بہترین قصہ فرمایا، ہے تو ایک قصہ، سننے والوں نے کئی بار سنا لیکن بس اوپر سے گزر گیا، لیکن اس قصے میں بہت کچھ ہے، زندگی بدل جاتی ہے صرف اس قصے سے جو ملنے والے سبق ہے، خالی اس پہ عمل کر لیا جائے۔ ایک ہی قصے کے اندر کتنے اسباق موجود ہیں، بڑے بڑے نتائج اس واقعے کے اندر موجود ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ صبر کا نتیجہ سلامت اور کرامت ہے، اور اظہار آسانی اور بدخوائی کا انجام ندامت ہے، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والا کامیاب ہوتا ہے۔ بندے کو سختیوں کے پیش آنے سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بڑی بڑی پریشانیاں زندگی میں آ جاتی ہیں، اسے پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے اچھے دن آ جائیں گے، بس یہ سوچیے یہ وقت گزر جائے گا، برا وقت آیا گزر جائے گا، اچھا وقت بھی آیا، عیاشیوں والا وقت بھی آیا تو سمجھے وہ بھی گزر جائے گا۔ اس لیے نہ عیاشیوں میں زیادہ مغرور ہوں، اللہ سے دور ہوں، اور نہ ہی پریشانیوں میں پریشان ہوں، مایوس ہوں کہ وقت وہ بھی گزر جائے گا، تو وقت یہ بھی گزر جائے گا۔ اللہ پر بھروسہ رکھنے والا کامیاب ہوگا۔ سختیوں میں پریشان نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ رحمت الہی دستگیری کرے تو کسی کی بدخوائی کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد قرآن پاک کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں کہ جسے کسی انسان نے اپنی طرف سے بنا لیا ہو، کیونکہ اس کا عاجز کر دینے والا ہونا اس کے اللہ کی طرف سے ہونے کو قطعی طور پر ثابت کرتا ہے۔ البتہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتابوں یعنی توریت اور انجیل کی تصدیق کرنے والا ہے، اور قرآن میں حلال، حرام، حدود، تعزیرات، واقعات، نصیحتوں، مثالوں وغیرہ ہر چیز کا مفصل بیان ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے، کیونکہ وہی اس سے نفع حاصل کرتے ہیں، اور قرآن سے عقل والے ہی نفع حاصل کرتے ہیں، اور ایک تو مسلمان ایمان والے نفع حاصل کرتے ہیں اور عقل مند۔ یہاں تک ہماری سورہ یوسف مکمل ہوئی۔ اس کے بعد ہے سورہ رعد۔ سورہ رعد کا تعارف، یہ سورت مکیہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت کی ہے کہ ان 2 آیتوں کے سوا اس سورت کی سب آیتیں مکی ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سورت مدنی ہے۔ لا یزال الذین کفروا نصیبهم اور ویقول الذین کفروا لست مرسلا، ان 2 کے علاوہ سب مکی ہیں۔ 6 رکوع ہیں، اس میں 43 آیتیں ہیں۔ رعد بادلوں سے پیدا ہونے والی گرج کو کہتے ہیں، اور بعض مفسرین کے نزدیک بادل پر معمور ایک فرشتے کا نام رعد ہے، اور اس سورت کا یہ نام آیت نمبر 13 میں مذکور لفظ ہے الرعد، اس کی مناسبت سے رکھا ہے۔ حضرت جابر بن زید فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آ جائے تو مستحب یہ ہے کہ اس کے بعد سورہ رعد پڑھی جائے، مرنے میں آسانی ہو جائے گی، اس کی روح نکلنے میں آسان، روح قبض ہونے میں تخفیف کا سبب بنے گی، آسانی کے ساتھ روح قبض ہوگی۔
تو جس کی روح نزع کا عالم ہو، ہمیں محسوس ہو کہ اب اس کی جان نکلنے کا وقت ہے، تو اس کے بعد سورہ رات پڑھی جائے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن اعمال کی جزا ملنے کو ثابت کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورت کی ابتدا میں آسمانوں اور زمین، سورج، چاند، رات، دن، پہاڑ اور دریا، کھیتی، مختلف ذائقوں، خوشبوؤں اور رنگوں والے پھلوں کی پیدائش کے ذریعے تخلیق اور ایجاد میں، زندگی اور موت دینے میں، نفع اور ضرر پہنچانے میں اللہ تعالیٰ کی یکتائی، اس کی قدرت، مرنے کے بعد مخلوق کو دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے پر دلائل دیے گئے۔ اسی طرح اس صورت میں مشرکین کی شبہات کا رد بھی کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کے موجود ہونے کی خبر دی گئی۔ اللہ پاک نے ہر انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ حق اور باطل میں نیز بندگان خدا اور بتوں کے پجاریوں میں ایک مثال کے ذریعے فرق بیان کیا گیا۔ نماز ادا کرنے والے اور صبر کرنے والے سعادت مند متقی لوگوں کے حال کو دیکھنے والے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور زمین میں فساد پھیلانے والے، عہد و پیمان توڑ دینے والے گناہ گار لوگوں کے حال کو اندھے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ متقی لوگوں کو جنات عدن کی بشارت دی گئی ہے، اور عہد توڑنے والوں کو، زمین میں فساد پھیلانے والوں کو جہنم کے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں۔ دنیا میں ہونے والے تغیرات کے بارے میں بتایا گیا۔ اس صورت کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی ہے، اور یہ بتایا گیا کہ اہل کتاب میں سے جو مومن ہیں وہ بھی اپنی کتابوں میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں موجود ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں۔ سورہ رات کی اپنے سے ماقبل سورہ یوسف کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی زمینی اور آسمانی نشانیوں کا اجمالی ذکر ہوا، اور سورہ رات کی ابتدا میں ان نشانیوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اور ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ یوسف کی آخری آیت میں قرآن پاک کے اوصاف بیان کیے گئے، اور سورہ رات کی پہلی آیت میں بھی قرآن مجید کی شان بیان کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ الف لام را، یہ کتاب کی آیتیں ہیں، اور وہ جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ الف لام میم را، یہ حروف مقطعات میں سے حرف ہے، اس کی مراد اللہ جانے۔ والذین انزل الیک، اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ کلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، خود ہی انہوں نے بنا لیا۔ اس آیت میں ان کا رد کرتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، حق ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اکثر اہل مکہ اس بات پر ایمان نہیں لاتے کہ قرآن اللہ کی طرف سے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر بلند کیا، جنہیں تم دیکھ سکو، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، ہر ایک مقرر کیے ہوئے وعدے تک چلتا رہے گا۔ اللہ کام کی تدبیر فرماتا ہے، تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے دلائل اور اپنی قدرت کے عجائب بیان فرمائے جو کہ اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں۔ آسمانوں کو ستونوں کے بغیر بنایا، اس کے دو مطلب ہیں۔
آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا جیسا کہ تم ان کو دیکھتے ہو، یعنی کوئی ستون ہمیں نظر نہیں آتا اوپر آسمان میں نگاہ دوڑائیں بغیر ستون کے، اتنے بڑے چھت یا چھوٹا سا لینٹر ہو بغیر ستون کے نہیں کھڑا ہو سکتا، چھوٹی سی چھت ہو وہ نہیں کھڑی ہو سکتی، اتنا بڑا آسمان، اور بھی 7 آسمان بغیر ستونوں کے اللہ نے کھڑے کر دیے۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ تمہارے دیکھنے میں آنے والے ستونوں کے بغیر بلند کیا۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ ستون تو ہے مگر تمہارے دیکھنے میں نہیں آتے۔ پہلا قول صحیح تر ہے اور یہی جمہور کا قول ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی شان کے مطابق عرش پر استوا فرمانے کی تفصیل سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، یعنی اپنے بندوں کے منافع کے لیے اور اپنے بندوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ دن رات کا نظام بنایا۔ چاند کی بھی ڈیوٹیاں ہیں تو ہمارے فائدے کے لیے لگا ہوا ہے، سورج کی بھی ڈیوٹی ہیں انسان کے فائدے کے لیے لگا ہوا ہے۔ اب صرف سورج نہ ہو تو کیا حال ہو جائے، کتنی چیزیں، وٹامن ڈی ہے، پھول پھل پودے، ہمارے اناج، یہ سارے معاملات یہ سورج کی وجہ سے، سورج نہ ہو تو دنیا بھوکی مر جائے۔ تو سورج کو چاند کو اللہ پاک نے فرمایا کام پہ لگایا ہو، کس کے کام پہ؟ ہماری خدمت پہ لگایا، ہمارے کام پہ لگایا۔ کتنے بے وقوف ہیں جو ہمارے خادم ہیں، ان کو لوگوں نے بے وقوفوں نے اپنا خدا بنا لیا، کسی نے سورج کو خدا بنا لیا، کسی چاند کو اپنا خدا بنا لیا اور اپنے خادموں کی پوجا میں لگ گیا۔ تو ہر ایک جو ہے وہ حکم کے مطابق گردش میں ہے۔ سورج اور چاند میں سے ہر ایک مقرر کیے ہوئے وعدے، یعنی دنیا کے فنا ہونے تک چلتا رہے گا، جب تک قیامت نہیں آئے گی بس لگے ہوئے، اللہ پاک نے جو ڈیوٹی لگا رکھی ہے اس کے مطابق چلتا رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ عاجل مسمى سے سورج اور چاند کے درجات اور منازل مراد ہیں، یعنی وہ اپنے منازل اور درجات میں ایک حد تک گردش کرتے ہیں، اس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ اس کی تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند میں سے ہر ایک کے لیے حرکت میں تیزی اور آہستگی کی ایک مخصوص مقدار کے ساتھ ایک خاص ڈائریکشن کی طرف خاص گردش مقرر فرمائی ہے۔ ہر ایک کی ایک پروگرامنگ ہو چکی ہے، بس اس کے مطابق سسٹم چل رہا ہے۔ یدبر الامر، اللہ کام کی تدبیر فرماتا ہے۔ اس میں بھی اللہ کی قدرت کے کمال اور اس کی رحمت کی دلیل ہے، کیونکہ پوری مخلوق اللہ کی تدبیر اور رحمت کی محتاج ہے، اور سب اللہ کی قضا، قدرت اور قہر کے تحت داخل ہے۔ یفصل الآیات، تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت اور قدرت کے کمال پر دلالت کرنے والی نشانیاں تفصیل سے بیان فرماتا ہے۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ اتنی نشانیاں بیان ہوئیں، بار بار یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت، اللہ کی شانیں بیان فرما رہی ہیں، یقین کر لو کہ تم نے اللہ سے ملنا ہے، تم نے لوٹ کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اللہ کی ملاقات کا یقین کر لو، اور جان لو کہ جو ذات انسان کے معدوم ہونے کے بعد اسے موجود کرنے پر قادر ہے، تو انسان کو موت دینے کے بعد زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائی، اور زمین میں ہر قسم کے پھل دو دو طرح کے بنائے، وہ رات سے دن کو چھپا لیتا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور قدرت کے کمال پر آسمانی دلائل، یعنی آسمانوں کے ستونوں کے بغیر بلند ہونے اور سورج چاند کے احوال کا ذکر فرمایا، جبکہ اس آیت میں زمینی دلائل کا ذکر فرمایا۔ ان دلائل کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی کی سطح پر پھیلایا، زمین میں مضبوط پہاڑ نصب فرمائے، مخلوق کے فائدے کے لیے زمین میں نہریں جاری فرمائیں، زمین میں ہر قسم کے پھل دو دو طرح کے بنائے، یعنی سیاہ اور سفید،
کھٹے اور میٹھے، چھوٹے اور بڑے، خشکی اور بغات کے، گرم اور سرد، تر اور خشک، ہر چیز دو دو طرح کی بنائی۔ اللہ تعالیٰ دن کو رات کے اندھیرے سے اور رات کو دن کی روشنی سے چھپا دیتا ہے۔ بے شک ان عجیب و غریب صنعتوں میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جنہیں دیکھ کر وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ تمام آثار بنانے والے، حکمت والے، قدرت والے کے وجود پر دلالت کرتے ہیں۔ آیت ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون سے معلوم ہونے والے مسائل سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ سارا جہان سمجھدار کے لیے معرفت الہی کا دفتر ہے۔ سمجھدار بندہ ہر چیز میں غور و فکر کرتا ہے اور اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ فکر اور غور و خوض اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ ایک ساتھ کی فکر کہ 1000 برس کے ذکر سے افضل ہے۔ ایک لمحے کے لیے غور و فکر کرنا 1000 برس کی عبادت سے بہتر ہے، ذکر سے بہتر ہے۔ کہ اللہ نے اپنے اوپر غور کر لیں کہ انسان کو کیسے بنایا، انسان کے اندر کے نظام کیسے بنائے، اللہ نے آسمانوں کے معاملات کیسے بنائے، اللہ نے زمین کے معاملات کیسے بنائے، سورج چاند ستاروں کی تخلیق پہ غور کرنا شروع کر دے، کبھی جاندار جانور پرند چرند ان کی تخلیقات پر غور و فکر شروع کر دے۔ تو جس چیز میں بھی غور و فکر کرے گا اللہ کی معرفت حاصل کرے گا، اینڈ پہ اس نے رب کی بارگاہ تک ہی پہنچنا ہے۔ لیکن اگر کوئی غور و فکر کرے تو صحیح، یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ بالفرض کبھی ذکر و اذکار سے تھک جائے نا، ذکر کر کر کے زبان تھک جائے، نفل پڑھ پڑھ کے تھک جائے، درود پڑھ پڑھ کے تھک جائے، تو پھر چپ کر کے غور و فکر شروع کر دے، سوچنا شروع کر دیں، یہ بھی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ اور ایک لمحے کی عبادت 1000 برس کے ذکر سے افضل ہے۔ لیکن اکثر لوگ اس عبادت کو بھول جاتے ہیں، یا خواہ مخواہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں بلا وجہ خاموش بیٹھنے ہی ہے نا، تو پھر سوچنا شروع کر دیں اللہ کی تخلیقات کے بارے میں، سوچیں اور انشاءاللہ اس سے بہت بڑی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔